گزرا جائے. نظر ایک ہے، نظارے قطار کر کے تار ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو کھینچ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نظر اپنے رب پہ رہی، اور آخرت کا عقیدہ اتنا پختہ تھا کہ پکڑ کے ڈر سے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا. دولت کے انبار تھے، لیکن اس نے حلال کی تلاش کے اندر سوکھی روٹی کھانا گوارا کر لی، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اترنے دیا. محنت کر لی، اس نے مشقت کی، اوور ٹائم لگا لیا، لیکن اس نے حرام کے ایک لقمے سے بھی گریز کیا. تو متقی وہ ہے جو احتیاط سے قدم رکھتا ہے، بچ بچ کے قدم اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، ان کے لیے کامرانی کے راستے ہیں. حدائق و اعنابا، وہ کیا ہے؟ باغ ہے اور انگوروں کی بیلیں ہیں. حدیقہ کی جمع حدائق ہے، اور حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف چار دیواری ہو اور اس کے اندر مختلف انواع کے درخت موجود ہیں. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا رہا اس کے لیے باغ ہیں اور کھجوروں کی بیلیں ہیں. وقوائب اترابا، یہ کام و دہن کی تسکین کے لیے. اور دوسرا، اٹھتے جوبن والی نو عمر لڑکیاں ہیں جو ہم عمر ہوں گی. اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ جتنی بھی حوریں دی جائیں گی جنتی کو کم از کم 70 حوریں نصیب ہوں گی، تو وہ ہم عمر ہوں گی، سب کی عمر ایک ہوگی. ایک تو یہ ہے وقوائب اترابا کا معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو جنتی ہوگا، جو اس کی عمر ہوگی وہی ان کی عمر ہوگی، کیونکہ مرد اور عورت کی عمر کی مناسبت زندگی کے نفع کا سبب اور باعث ہوتی ہے، ورنہ عمر کے فرق سے انسان کی ترجیحات میں فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان عورتوں کا تذکرہ کرتے ساتھ ان کی عمر کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ تمہاری ہم عمر ہوں گے. یہ دنیا کے اوپر اگر کوئی شخص بڑھاپے میں بھی فوت ہوا، لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو نئی جوانی اور بانک پن دیا جائے گا. اور جردن مردن کے لفظ ہیں حدیث میں کہ یعنی نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھیں ہوں گی. 33 سال کی عمر کے جوان کی طرح لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کی ہم عمر عورتیں، اور وہ اتنی پاکیزہ، اتنی مطہر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ ازواج مطہرہ کہا. وہ کیسی مطہرہ کیا ہے؟ اے من الحیض والنفاس والدنس واخلاق الذمیمہ. اس کی تشریح میں علماء تفسیر نے لکھا کہ وہ پاک ہوں گی، حیض سے بھی پاک ہوں گی، نفاس سے بھی پاک ہوں گی، جسم پر میل کچیل جو آ جاتا ہے ان سے بھی پاک ہوں گی، واخلاق الذمیمہ، اور بری خصلتیں اور بری عادتیں جو عورت کو بدصورت بنا دیتی ہیں، ہر وہ عادت جس میں حسن نہیں ہے وہ عورت اس میں نہیں ہوگا، اور وہ اتنی پاپردہ ہوگی کہ پہلی مرتبہ جنتی اس کو دیکھے گا، اس سے قبل اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی ہوگی، اتنی پاکیزہ ہوگی کہ فرشتوں کی نظر بھی اس پہ نہیں پڑی ہوگی. حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر بند ہوں گی. تو وہ اتنی خوبصورت کہ اگر وہ زمین کی طرف منہ کر کے مسکرا دے تو روایات میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے یہ روشنی سے بھر جائے. اگر وہ 7 کھاری سمندروں میں تھوک دے تو اس کے تھوک سے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں شہد سے زیادہ. اور اگر وہ اپنا آنچل پھینک دے تو دنیا اس کی چمک سے اپنے ہوش برقرار نہ رکھ پائے. اور جنتی جب اس کو دیکھے گا تو 70 سال تک مسلسل اس کو دیکھتا رہے گا. تو وہ اس کو عطا کی جائیں گی پاکیزہ، مطہر، فرما بردار، حکم کو ماننے والی ہیں. تو وقوائب اترابا، اس نے دنیا کے اوپر بڑی مشقت کی، کائنات کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے حسن کے نظاروں پہ صرف نظر کیا. اس نے اپنی آنکھ کی پتلی کو میلا نہ ہونے دیا، اپنی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیا.
تو آج جنت میں مالک اس کی ناز برداریاں فرمائے. ایک حدیث کے لفظ ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے آگے سے کیا کہا فقال انی اخاف اللہ. اس نے کہا بی بی تیری بات کیسے مانوں، مجھے تو رب سے ڈر لگتا ہے، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیری بات کیسے تسلیم کر سکتا ہوں. یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا. حضور نبی رحمت نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ کڑک رہی ہوگی، گرمی تو اب بھی برداشت نہیں ہوتی اور وہ تو بہت زیادہ گرمی ہوگی. زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، لیکن اس وقت زمین تانبے کی ہوگی. زمین اس گرمی کو جذب پرانے کرنے کی بجائے باہر اگلے گی. سورج کا رخ اب الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا. اب تو شاید چوتھے آسمان پہ پھر بہت قریب آ جائے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، شیخ ابو رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ اب ڈال دیا جائے تو اس کے تعفن سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں. انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں. تو لوگ گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کمر تک اور ترکون تک، گلے تک، کندھوں تک اس پسینے میں روایات میں آتا ہے، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ شرابور ہوں گے اور اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سخت گرمی کے ماحول میں اپنے رب کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے اور انہیں آب کوثر سے آب خورا بھر کے دیا جائے گا اور جو ایک مرتبہ اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا، حدیث میں آتا ہے پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گا. تو وہ کچھ لوگ ہوں گے اس دن جب لوگ دھوپ میں کڑک رہے ہوں گے، جب لوگ دھوپ میں جل رہے ہوں گے، جلس رہے ہوں گے. ان 7 اشخاص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک شخص یہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اس کو حسن نے پیشکش کی اور وہ مائل نہیں ہوا، وہ تڑپنے نہیں لگا، وہ بےتاب نہ ہو گیا، اس کی نیندیں اچاٹ نہیں ہوئیں، بلکہ اس کی نظر اپنے رب کی طرف گئی اور اس نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا اس کی پیشکش کو کہ میں تیری بات کیسے مانوں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اس کی نگاہوں میں. یہ کہہ کے اس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. میرے آقا نے وعدہ دیا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو جس نے دنیا پر اپنی زندگی کے اندر احتیاط برتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی بخشے جائیں گے، یہ اللہ کے کرم سے ہی ہوگا سب کچھ، اس کا انکار کون کرتا ہے. لیکن اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا اور خیال کو بھی بہکنے سے روکنے والا اور شراب خانے میں راتیں گزارنے والا اور رقص و سرود کی محفلوں میں جانے والا، کیا کل قیامت کے دن اللہ ایک صف میں انہیں کھڑا کر دے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریب کا مال لوٹنے والا، بیواؤں کے اوپر ظلم کرنے والا اور لوگوں کے خون نچوڑنے والا اور دکھیوں کے گھر میں جا کے ان کی مدد کرنے والا، کیا کل قیامت کے دن ایک صف میں کھڑا کر دیے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے کرم سے بخشے گا، گناہ گاروں کو بھی بخشے گا، لیکن جو نیک وکار ہوں گے ان کے درجے تو وراء الورا ہوں گے. جو رعایتی نمبروں سے پاس ہوتا ہے وہ فرسٹ سیکنڈ تو نہیں آتا، وہ تو 33% نمبروں سے ہی